الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم ولقد رآه نزلة أخرى آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی جبریل امین کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھا تھا عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس عندها جنت المأوى جو جنت المأوى کے قریب ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جب سدرۃ المنتہا پر وہ چھایا جو چھانا تھا وہ چھا گیا ما زاغ البصر وما طغى تو اس کے دیکھنے میں آپ کی نظر نے نہ کوتاہی کی ہے اور نہ حد سے بڑی ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ بلا شبہ آپ نے اپنے رب کی بہت سی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت المأویٰ کے پاس ہے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کا تذکرہ فرمایا ہے یہ تذکرہ پچھلے کئی درسوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے دوسری مرتبہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ سدرۃ المنتہا کا مقام تھا سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے تو لازمی بات ہے سدرۃ المنتہا پر آپ نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے تو یہ اس وقت دیکھا ہے جب آپ معراج پر اللہ کے بلانے پر تشریف لے گئے تھے اس کے علاوہ تو سدرۃ المنتہا پر نہ آپ گئے ہیں نہ کوئی کبھی گیا نہ کوئی جا سکتا ہے تو لہذا معراج کا جو تذکرہ ہے وہ واضح طور پر تو اس سے قبل 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اور اس میں تذکرہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک جانے کا اس میں تذکرہ ہے اس کے علاوہ اوپر آسمانوں کی طرف اور سدرہ تک جانے کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے لہذا مسجد حرام سے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک لے جانے کی دلیل قرآن کریم کے 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں ہے اور اس کے بعد آسمانوں پر جانے کا تذکرہ اور کہیں نہیں ملتا سوائے ان آیات کے ان آیات میں بھی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى بلا شبہ آپ نے ان کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھا اور وہ جو دیکھا وہ کب اور کہاں دیکھا عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے عندها جنت المأویٰ ٹھکانے کی رہنے کی جنت کے پاس سدرۃ المنتہا ہے تو اس سے زمین سے بیت اللہ شریف سے یا بیت المقدس سے یعنی مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کی یہ نص قرآنی سے یہ دلیل ہے
حرم شریف سے بیت اللہ تک جانے کا انکار بھی کفر، اور ان آیات کی بنا پر بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانے کا انکار بھی کفر، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھنے اور عرش معلیٰ پہ پہنچنے اور وہاں سے اللہ کا دیدار کرنے کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، البتہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی تفصیلی جو ترتیب کے ساتھ اس کا جو تذکرہ ہے وہ کئی تفصیلی احادیث میں ملتا ہے۔ اس میں دو طرح کی احادیث ہیں، ایک میں اسی طرح جیسے قرآن کی آیت میں دو طرح کا تذکرہ ہے، مسجد اقصی سے حرم شریف سے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی جانے کا تذکرہ ہے، اور دوسرے میں آسمانوں پر چڑھنے کا تذکرہ ہے۔ روایت کا خلاصہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے، ایک روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں میں حرم شریف میں بیت اللہ شریف میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، تو فرشتہ آیا، اس نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر میرے سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کر کے وہاں سے سونے کے تشت پر میرے دل کو رکھا اور اس کو زمزم سے دھویا، دھو کر اس دل کے اندر علم اور حکمت اور نور بھر دیا، علم و حکمت سے دل کو بھر دیا، اور پھر دوبارہ رکھ کر اس کو ٹھیک کر دیا اللہ کے حکم سے۔ پھر فرمایا کہ ایک سواری منگوائی، وہ سواری کھچر سے موٹی اور گدھے سے بڑی تھی، فرمایا اس کا نام براق تھا، اس پر سوار کر کے پھر وہ مجھے لے کے گئے۔ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس لے کر گئے، مسجد اقصی میں لے کر گئے، اور مسجد اقصی میں لے جانے کے بعد وہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 3 پیالے پیش کیے، 3 پیالے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ اور ایک شہد کا پیالہ پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دودھ کا پیالہ پسند کیا، اس کو لیا اور اس کو نوش فرمایا۔ تو جبریل امین نے اس کے بعد آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین فطرت کو قبول فرمایا، اگر شراب کا پیالہ قبول کیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، بے راہ رو ہو جاتی، اور اگر شہد کا پیالہ قبول کیا ہوتا تو آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کی لالچ میں مر جاتی۔ آپ نے جو دودھ کا پیالہ پسند فرمایا تو یہ آپ نے دین فطرت کو پسند فرمایا، بہت اچھا کام کیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ میں اپنے گھر پر آرام فرما رہا تھا، گھر کی چھت شق ہو گئی، پھٹ گئی، اور وہاں سے جبریل امین آئے، انہوں نے اٹھایا، دیگر واقعہ اسی طرح، پھر آسمانی دنیا پر لے کے گئے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، جبریل امین نے کہا میں جبریل ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل امین نے اس کی کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہاں کے دربان فرشتوں نے پھر استفسار کیا کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ تو جبریل امین نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، پھر پہلے آسمان پر آپ قدم رنجہ فرما ہوئے تو وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام کی۔ جبریل امین نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کرو۔ آپ نے سلام عرض کیا تو ابا آدم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کے بعد انہوں نے فرمایا مبارک ہو، خوشخبری ہو اچھے پیارے بیٹے اور پیارے نبی کے لیے۔ پھر دوسرے آسمان پہ چلے گئے تو دوسرے آسمان پر بھی یہی سلسلہ ہوا، وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں سگے خالزاد بھائی ہیں، دونوں خالزاد بھائی ہیں، ان دونوں سے وہاں ملاقات ہوئی، ان سے دعا سلام ہوئی تو انہوں نے کہا مبارکباد ہو
اچھے بھائی اور اچھے نبی کے لیے۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یا کسی اور پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر اسی طرح ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب کے ساتھ یہی سلسلہ ہوا۔ آپ نے جبریل امین نے آپ کو سلام کرنے کو کہا، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مبارکباد ہے اچھے نبی اور اچھے بھائی کے لیے۔ یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی یہی مکالمہ ہوا۔ مکالمے کے بعد وہاں پہنچے تو وہاں بیت معمور کے ساتھ ایک بزرگ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا ہے؟ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف زمین والوں کا قبلہ ہے، اس کے بالکل بعین ہی اوپر ساتویں آسمان پر آسمان والوں کا قبلہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بزرگ بیٹھے تھے۔ جبریل امین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ابا حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا اور فرمایا مبارک ہو اچھے بیٹے اور پیارے نبی کے لیے۔ پھر ان سے ملاقات کے بعد پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر درمیان میں دیگر حدیث میں جنت اور جہنم کی سیر کا بھی تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ ہے۔ پھر جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو دیکھا کہ سدرۃ المنتہا پر اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے۔ بیری کا درخت فرمایا اس کے جو بیر تھے یا اس کا جو پھل تھا کہ وہ مٹکوں جتنے تھے، اس کے پھل مٹکوں جتنے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے تھے، اور اس کے اوپر نور چھایا ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے تھے، فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے، اور دیگر روایت میں ہے کہ اس پر اللہ کا نور چھایا ہوا تھا، اور وہ ایسا حسن اور ایسی چمک دمک تھی کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ سدرۃ المنتہا، اور اس کے بیری کا جو درخت ہے سدرۃ المنتہا جس کو کہتے ہیں، اس کی تاریخ میں اور بھی بہت ساری حادث آتی ہے، تو طوالت سے بچنے کے لیے مختصر تذکرہ۔ تو یہ یہاں تک کا تفصیلی تذکرہ حدیث میں ہے، اور یہاں ان آیات میں ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث میں ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا کو آپ نے دیکھا اور اس میں جو چھانا تھا وہ چھایا ہوا تھا، جس چیز کی وہ لپیٹ میں تھا نور، اور وہاں سونے کی جو ٹڈیاں طرح کی اس طرح کی چیزیں وہاں تھیں، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے وہاں بھیجے تھے۔ تو ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ کی نظر نہ وہاں سے ادھر ادھر ہٹی، یعنی بہکی نہیں نظر آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوئی، وما طغى، اور نہ آپ کی نظر حد سے بڑھی، یعنی آپ نے کامل ادراک کے ساتھ پوری نظر کے ساتھ جس کو اللہ دکھانا چاہتے تھے سدرۃ المنتہا ہے۔ یا اگلی آیت میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی تخلیق کی، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، ان کو دیکھنے میں یا جبریل امین کو دیکھنے میں، یا پھر جو آخری چیز ہے اللہ کریم کے دیدار میں آپ کی نظر نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ کی نظر بالکل اپنے مقصد اور جو آپ کو دکھانے کا مقصود تھا اس تک پہنچی، اور آپ نے اس کو ٹھیک دیکھا۔ جیسے لوگ کسی ایک اعلیٰ جگہ سے گزرتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مناظر ہوتے ہیں تو ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، تو مقصود جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ما زاغ البصر، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، آپ کی نگاہ بہکی نہیں ہے، وما طغى، اور نہ جو حد تھی اس سے آگے بڑھی۔ جو چیز اللہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے آپ نے بالکل بعینی ہی اسی چیز کو دیکھا اور صحیح سلامت دیکھا۔ تو آپ نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں بالکل صحیح اور کامل دیکھا،
آپ نے آیات ربیل کبریٰ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آپ نے کامل دیکھی ہیں، اللہ کا دیدار، اللہ کے نور کا دیدار یا اس کے پرتوں کا جو دیدار ہوا وہ بھی آپ نے کمال نگاہ سے دیکھا، اور سدرۃ المنتہا پر جو نور چھایا تھا وہاں کا جو ماحول تھا جس کو اللہ دکھانا چاہتے تھے وہ آپ نے کمال کی حد تک دیکھا۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد